السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات 2024 کو کس دن اور کس تاریخ کو ہے؟ بہت سارے ساتھی شب برات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں بتا دیجئے کہ شب برات کس دن اور کس تاریخ کو آ رہا ہے، تاکہ ہم رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھ سکیں۔ کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ بعض حضرات تو شب برات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ اور بعض حضرات تو شب برات کو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو بالکل اس کا انکار بھی نہ کریں اور اس کو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت نہ دیں۔ شب برات کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ تو شب برات کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، وہ احادیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ فضائل کے متعلق ہے تو اس وجہ سے ان ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ رات کو قیام کیا جا سکتا ہے، دن کو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت جب احادیث سے ثابت ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا شب برات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں، چونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو شب برات کے متعلق معلوم ہی نہیں ہے کہ اس رات کو کیا کیا جائے اور کیا نہیں کیا جائے، اور اس کی فضیلت احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو یعنی شب برات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور صبح صادق تک یعنی طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ ہوتے ہیں اور یہ 3 اعلان کرتے ہیں۔ وہ اعلان کیا کرتے ہیں؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ دوسرا اعلان یہ کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ اور تیسرا اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اسے مصیبت سے چھٹکارا دے دوں، بیماری سے میں اس کو عافیت دے دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 اعلان فرماتے ہیں، صبح صادق تک یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ بقیہ راتوں میں، دیگر راتوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں لیکن سورج غروب ہوتے نہیں آتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ 1/3 رات گزرنے کے بعد، بعض میں آدھی رات کے بعد، بعض میں آخری جو تہائی رات رہتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی یعنی مغرب کے بعد سے آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، صرف اور صرف ہم اور آپ کے لیے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، اس کی پریشانی جو کچھ ہے وہ مجھے بیان کرے، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرے اللہ کے سامنے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماریوں کا ذکر کرے اللہ کے سامنے اور اللہ سے شفا مانگے، اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں۔ ہوں گے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں، تو اس رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اللہ سے اپنی بیماری سے شفا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے اللہ کے سامنے ذکر کریں، گڑ گڑائے اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مسئلہ بھی حل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر اللہ سے آپ اپنی مغفرت مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کی بخشش فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ہم اور آپ کے لیے آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔
اس رات کو عبادت میں گزاریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہ، رات کو قیام کرو۔ اس میں کوئی خاص وظیفہ نہیں بتایا کہ آپ کو یہ نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کو جو ہے یہ تلاوت کرنا ہے، یہ صورتیں پڑھنی ہے، یہ وظائف پڑھنے، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خاص وظائف بتائے جاتے ہیں اس رات کو، یہ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے یہ بتایا جاتے ہیں احادیث میں، علماء کرام کی طرف سے کوئی یہ چیزیں جو ہے مذکور نہیں ہے کتابوں کے اندر۔ تو اس رات میں آپ کا جو بھی دل چاہے، آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کریں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں نمازیں پڑھیں، اگر آپ جو ہے ذکر و اذکار میں گزارنا چاہتے ہیں، دعاؤں میں گزارنا چاہتے ہیں، تو جو بھی عبادت آپ کو پسند ہو آپ وہی کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی جو ہے جو بھی آپ کی جو ہے پریشانی ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، اپنی گناہوں کی بخشش مانگے اللہ سے، صرف 2 رکعت، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اس رات کو اللہ کے سامنے پوری رات عبادت میں گزارنا کوئی ضروری نہیں ہے، 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم وقت دے، لیکن اس رات کو اللہ سے مانگے، جو بھی آپ کی جو ہے مراد ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ ایسی رات ہے، اس رات میں عبادت میں گزاریں، اور اگلا جو دن ہے 15 شعبان کا جو دن ہے، اس دن کو جو ہے روزہ رکھیں۔ اب بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا جو ہے ثابت نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دن کو روزہ رکھو، تو فضیلت ہے روزہ رکھنے میں، کیا ہے؟ ویسے بھی یہ دن جو ہے ایام بیس کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تو آپ نفل روزے کی نیت سے اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، تو اس دن آپ ایام بیس کے روزے تو ویسے بھی ہیں، تو لہٰذا اس دن آپ ایام بیس کی نیت سے رکھیں۔ بہرحال رات کو قیام اور دن کو آپ روزہ رکھیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس رات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں اس رات کو۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے؟ تو جب چاہتے ہیں تو اس رات کو جو ہے اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، قیام کریں، عبادت میں گزاریں اس رات کو، تو انشاءاللہ اس رات کو آپ عبادت میں گزاریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب اس کا عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں مذکور ہے یہ عبادتیں۔ بہرحال شب برات کی فضیلت احادیث میں ثابت ہے، رات کو قیام کریں، دن کو آپ روزہ رکھیں۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ شب برات کس دن اور کس تاریخ کو آ رہی ہے۔ تو شب برات 25 فروری کا دن یعنی اتوار کا دن جیسے ہی گزر جائے اور سورج غروب ہو جائے، شب برات ہے، رات کو شب برات ہے، اور اگلا دن یعنی 26 فروری بروز پیر 15 شعبان کا دن ہے۔ تو رات کو آپ قیام کریں، پیر کی رات کو عبادت کریں، اور پیر کے دن کو آپ روزہ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔